ذوالحج کا مہینہ ہے فکر ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ، آپ کے امتحان کا تذکرہ، تو ایک سبق ملتے فقیر ہوگا کہ اللہ کے دن جو کچھ بھی عطا کرنے گے وہ قربانی دے کے عطا، جتنا جتنی گرہ بندہ جتنی قربانی دے سکتا ہے اتنی عطا تعالیٰ قربانی دے اتنے مہربانی قربانی دے اتنے مہربانی کیجیے جتنا قربانیاں اعلیٰ ہو سکے اتنا مہربانیاں اعلیٰ ہو سکے، جتنا قربانی اعلیٰ ہو سکے اتنا شان اعلیٰ ہو سکے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان ہوگی وہ گھٹ شان نہیں، وہ چھوٹی شان نہیں، اللہ سے سب کو بڑا مقام کی ہوئی تھے ابراہیم علیہ السلام نے انی جاعل للناس اماما، اے خریدا اصل انسان کے امام بنا چھوڑے، انسان واسطے امام بنا چھوڑے، انسانیت کا امام، اور خدا مظہر ظہور کی میں تھا، ظہور کی میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اجماع ہے، اولاد اجماع ہے، جنہیں مسلط ہے کہ وہ بابا کھڑا ہوئے، اگر وہ مسلط ہے پتر آیا کھڑا ہوئے، کیا سمجھ سے وہی کو آیا کھڑا، یہ آ سکتا ہے، یہ کچھ سمجھا دیسی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جیرہ نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، گویا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جیرہ بھی مسلط ہے ابراہیم وہ خلیل ہے، اسحاق علیہ السلام کے اولاد جو سینکڑا نبی ہیں، شانے والے نبی ہیں، کلیم جہاں جوان ہے، عیسیٰ روح اللہ جہاں جوان ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے نبی ہیں اس سارے شانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہی جوان، جتنا اولاد کی کھڑی اتنا بابا کیا کرے گا سب کو، اور سب کو بڑا نبی جڑا شانے والا، شانے وچ آلہ، مقام وچ آلہ، حسن وچ آلہ، جمال وچ آلہ، کمال وچ آلہ، رب دے بعد اگر آلہ ہے تے آمنہ دا لات ہے، رب دے بعد اگر ہستی ہے تے آمنہ دا لات ہے، جیرے کرے آمنہ دا لات مسلط کیا کرا ہو سی، خلیل خوش ہو سی ہے نا، خلیل خوش ہو سی نا ہو سی، بے شک میں بیت المقدس ہے ظاہراً خلیل پچھو کھڑا ہا، لیکن مسلط امام الانبیاء تیرا میرا نجوان نبی جو آیا کھڑا ہا، میرے نبی خوش تھی میں نہ تھی میں، خلیل دے لجنی ہاں کھڑا ہوا، رب میں منیا ہی کا گالے میرا باغ کیا کرے ہی کا گالے، یہ میں نا اے مقام جو ملتا پہنی جائدو کر الناس اماما، رب قرآن شان بیان فرمائیے کہ ابراہیمہ اسا چیچھا جو امتحان کیتے تو کہیں امتحان ناکام تے ناکام رہ گیا تے اعلیٰ نمبر حاصل کیتے، اعلیٰ نمبر وچ پاس تھئی تو چیچھے امتحان کیتے سے، اور کتھائیں تیرا پیر، تیری کمر، تیرا وجود لرزا نہیں، کتھائیں کمپیا نہیں، کہ میں پہاڑ مضبوط ہوتے تو ان کو بھی زیادہ مضبوط کیا کرا، ساری قوم ایک پاسے، بادشاہ ایک پاسے، کرلا خلیل کھڑے، اگو چیخا بندہ، اللہ چھوٹا امتحان، چھوٹا امتحان، کوئی بھی نال کہے نہیں خلیل، یہ کلہ ہے خلیل، ظاہراً کلہ ہے خلیل، بادشاہ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، سارے مخالف ہے کرن، لیکن خلیل استقامت تب وہ پہاڑ ہوئے، کسی بار کھولے تو سا سمجھی کھڑے ہو، خلیل کلہ ہے، خلیل کلہ نہیں تو سا کلے ہوئے، میرے نام پیدا کرم والی ذات میرے نام، فرشتے آئے کرن، فرشتے آئے کرن، یہ بھی تو کوئی امتحان آ، میں سمجھو امتحان آلہ دی طرف، چیخے بچ کودن واسطے تیار کیا کرے، چیخے بچ منجن واسطے تیار کیا کرے، کہ جو فرشتے آ گئے، آپ کو آئے نا 10 منٹ دلے سے چیئے، بنجو خلیل میں نے کو پوچھو، خلیل میں نے کو پوچھو، اگر آنکھیں تے بھا بجھاؤ، اگر آنکھیں تے تیرے فرشتے پوچھے خلیل کیا صلاح ہے تیری، اگر
اگر حکم نہیں میں کہ بھاپ بجھا سکو سا ایک بار مرسولم سی کہنا ہے لیکن خلیل دا بلا امتحان کی دا پیا قربان بنا خلیل دی ہمت تو قربان خلیل فلا بھی ذرہ ایک میں نہیں جھج کیا کہتے تھی فرشتے ہو آپ پہ آئے ہو کہ رب بھیجے تو کہ رب بھیجے تو جی میں حکم نہیں تس کر لو جی آپ پہ آئے ہو تو ایک پاسے تھی وجہ میں جانا تو میرا رب میں کو تو فرشتے نہیں لوڑے کہیں اے ہوتے استقامت اے ہوتے استقامت دا پہاڑ کہ جیدی نگاہ اللہ دی ذات تے ہے ہر امتحان ہے خلیل مانجی مسئول بچہ جرہ تک گھوڑ دیتے بھی نا ترستا ہویا ترستا رہے کی ساری زندگی بات نہیں کیا رب حبلی من الصالحین رب حبلی رب نیک اولاد رے نیک اولاد رے نیک اولاد رے رب خوشخبری دی فبشرنا غلام علیم تے کو حیل والا حوصلے والا غلام بچہ لے دیتے بھی ہی بچے پرلا تے ہی زال پرلا او تھا بہاوا جتا ایک جتنا نہ آدمی ہے نہ پکھی ہے نہ پرندہ ہے نہ پانی ہے نہ کھان دی شے ہے نہ پیمن دی شے ہے نہ مانوس پیمن دی شے ہے پہاڑی پہاڑ نہ نشان کہنی اتھائی پر بلہاوا خلیل سوچا ہی نہیں خلیل پوچھا ہی نہیں اللہ اکبر خلیل پوچھا ہی نہیں سوچا ہی نہیں وہ اچھی تو سجدہ اللہ میرے بچے دا قصور کیا ہے میری گھر آنی کا قصور کیا ہے میں تو جلدہ لیتے ہیں آما پوچھ سکتا ہاں لیکن خلیل دے میں اللہ سے اپنی رضا و تسلیم ایک ہی کٹ کٹ کے بھری ہے کہ خلیل کے سامنے جلے رب دا حکم آوے ہاں خلیل دے تھا نا خلیل پوچھا نہیں سی چوب کر کے پیچھو چلا ہے سی اور اتھا بدھا کے بلا نشہ ہی نہیں سی جی میں بندہ پیار نال الوداع کرنے میں میرا دیاں تو اللہ مالے کے اللہ تو بھر شکے سی کچھ ہے نا لفظ ہی نہیں آکھنا ہی کچھ نہیں بلہمہ چوب کر کے ٹور پائی پچھو حاجرہ پاک آواز دیتی ابراہیم آؤں سر کو کہہ دے آسرتے چھوڑی میرے خلیل کھڑتا نہیں زبان نال جواب نہیں دیتا ترتے ہوئے اللہ کو اشارہ کر کے آدھے بہو ذات دے آسرتے چھوڑی لینا حضرت بی بی حاجرہ پاک فرمینے نا خلیلہ اگر ہوں دے آسرتے چھوڑی لینی از اللہ یودی آنا پیچھے سے اللہ رب سے گزائے نہ کرے استقامت تا پہاڑ جلے اوڑھار مان کھڑے پیچھے تو آئی منگن سے پہاڑ دے اوڑھار کھڑ کے پیچھے اللہ کو درخواست کیتن سے اس ہارا قربانہ دے نہ پائے پیچھے قربانی دے بعد میں ہرمانی یہ تھی نہیں پئیے انی جائے کر الناس اماما اے خلیلہ ستے کو ساری انسانیت تا امام پڑھے دے پائے ہیں اللہ اکبر فکرو جائے گی قربانہ دیتے ہیں اللہ سے انہوں کے مہربانہ کیتے ہیں مہربانہ کیتے ہیں سب کر بڑا قربانہ دیتے ہیں تیرے بڑے لطفاق نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا اللہ پچھلے نبی یہ دو تکلیف آئیں آرے میں چیرا گئے تجھے کہنے سے چاہے اے اللہ دے محبوب تو حال ہوتے کوئی تکلیف دا وقت آئے تیرے میرے لئے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنا شان وردی ہوگی امتحان ہی بندے ہوں گے جتنا میدے امتحان تھا اتنا ٹھائے کہیں دے دیا فرمائے عائشہ کبھی قوم جو کچھ میرے نال طائف دے پہاڑے وچ کیتے انجا کہیں نبی آئی نہ کیا ایک قربانیاں دیتے نہیں لوگے اللہ سے مقام کیا دیتے شان کیا دیتے شان کیا دیتی ہے اللہ سے شان دیتی ہے فکرو شان دیتی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے پورے جسم دا تذکرہ قرآن ہے آپ نے چہرے دا تذکرہ آپ نے سر مبارک دا تذکرہ آپ نے سینے دا تذکرہ آپ نے کوش دا تذکرہ آپ نے دست دا تذکرہ ہاتھ مبارک پورے جسم دا تذکرہ قرآن ہے موجود ہے بلکہ اللہ سے ایجنی مہربانی تھئی اللہ دا ایج دا کرم تھائے قربانی دے اپنے مہربانی ایج ہی تھئی میرے رب دی اللہ سے لئے قسم چامن دے آئے قصہ لوط علیہ السلام دا اللہ دے نبی لوط علیہ السلام دا قصہ پچھوئی لوط دا قصہ کوئی لوط دا قصہ لیکن درمیان دے قسم چامن دا ٹائم آئے لوط دی قسم ہی چاہ سکتا ہا لوط بھی اللہ دا نبی ہا پیارا نبی ہا معصوم نبی ہا شانے والا نبی ہا انہی قسم بھی چاہ سکتا ہا لیکن اللہ قصہ لوط علیہ السلام دا بیان کی دے جلے قسم چامن دیوار یہ اپنے یاد دی قسم چاہتا اور کیا
قسم کے جی جاتی ہے لعمرک میرا محبوبہ میں تو تیری زندگی دی قسم ہے محبوبہ میں تو تیری زندگی دی قسم ہے اللہ اکبر ایجری وڈی قسم بے نیاز ذات تیری محبوب دی پوری زندگی ایجی آلہ تے عرفہ ہے اللہ کو ایجی مٹھی لگ دیئے زندگی دے ہر لمحے دی اللہ قسم چلا فقیر ہوئی میں صحابہ فرمایا لکھتے ہیں جن نے صحابہ جتنا بچہ قربانہ لکھتے ہیں اتنا مجھے مقام آلہ ہے انبیاء دے بعد اگر قربانہ پیش کی طرف صحابہ کی میرے آقا دے غلامے کی طرف میرے آقا دے آل پاک کی طرف میرے آقا دے گھرانے کی طرف جن جہاں قربانہ آل رسول اور اصحاب رسول جن جہاں قربانہ پیش کی طرف ان جہاں قربانہ انہیں دی مثال ہی کہیں یہ ہے یا نہیں اچھا اے دسو اگر کربلا کے میدان میں امام حسین اپنی قربانی پیش کرے دا کھڑا رب عمر کھندا کھڑا خلیل خوش تھیا کھڑا سمجھ تھیا کھڑا پوری انسانیت دا امام جو بنائے خلیل خوش ہو سی کیونکہ یہ بھی خلیل دا بچہ ہے یہ بھی خلیل دا بچہ ہے اور یہ چی قربانی کہہ لیتی ہے جنہی آل پاک لیتی جنہیں قربانیاں لیتے ہیں فقیروں انہیں دو کہ اللہ تعالیٰ دا مہربانیت ہے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازت ہے صحابہ سارے شانے والے اہل بیت سارے شانے والے اہل بیت کا ذکر پاک آمن علی مہینے آمن والا ہے انشاءاللہ ہاں چھلے سو ذکر اہل بیت پر ہاں چھل دے نہیں چھلنا کہ نبی دا نام کھنا نام کلیجہ ٹھٹھا تھی دے نبی دے گھرانے دا نام کھنا نام بھی کلیجہ ٹھٹھا اور جیلا کلیجہ ٹھٹھا نہیں تھی دا میرے آقا دی آل پاک دے ذکر پاک دے نام سینہ ایمان کو بھاری جیلے سینے میں ایمان ہے اون دا سینہ جویں میرے نبی دے ذکر نال ٹھٹھا تھی دے نبی آل دے ذکر نال ٹھٹھا تھی دے نبی دے صحابہ دے ذکر نال ٹھٹھا سارے صحابہ شانے والے لیکن صدیق قربان منا تیری صداقت صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا بعد الانبیاء یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کیا کہ بعد الانبیاء افضل البشر ابو بکر ہے انبیاء کے بعد پوری انسانیت ہے اگر بڑی شان ہے تو صدیق اکبر ایسا اہل سنت عقیدہ ہے عقائد کتابیں عقیدہ لکھا کرے یہ وجہ ہے عمر بھی شانے والا عثمان بھی شانے والا علی مولا کائنات بھی شانے والا لیکن تیرے میرے مسلح دکھنا نہ آگے کو کھڑائیں اللہ جیسا ویسا مسلح نہ آیا کہ کہیں مولوی کا مسلح نہ ہوا کہیں پیر کا مسلح نہ ہوا کہیں نبی کا مسلح نہ ہوا یہ ان لدی پاک کا مسلح ہوا جنہی صفت خاتم النبیین رب فرمائے کہ میرا یار آوے سی کہیں نبی دی لوڑی نہ رہا لا نبی جماعتی میرے بعد کہیں نبی دی ضرورت ہی نہ رہا سی جلے میں آگیا بس یہ اور مسلح اور اپنی زندگی ویچ حکم آپ فرما دیتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو حکم لے میرے مسلح تے کھڑ کے میرے صحابہ کو نماز پڑھا صرف ولیے کو نہیں کھڑا پڑے گا ابو بکر صرف ولیے کو نہیں کھڑا پڑے گا ولیے دے سردار صحابہ کھڑے پیچھو کائنات صحابہ جیاں اعلیٰ کائنی کائنات اہل بیت جیاں اعلیٰ کائنی اہل بیت پیچھو کھڑی ہے صحابہ ہی پیچھو کھڑے نہیں کھڑے مولا کائنات مقتدی ہے عمر جھنجوانی مقتدی ہے حضور دا سکا چاچا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیچھو کھڑے مسلح تے کون کیا کرے مرو ابا بکر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے سنا میرے پاپے کو جو فرمائے دو نماز پڑھاوے میرا پاپا تے رقیق القلب ہے نرم دل ہے وہ کی میں برداشت
برداشت کرے سی کہ میرا نبی اتنی تکلیف ہے جہے مسلح تک نہیں آ سکتا، میں مسلح تے کھڑ کے نماز پڑھاواں، میرا بابا برداشت نہ کر سکسی، سنا مرو عمر کو حکم دیو کہ وہ نماز پڑھاوے۔ میرے آقا فرمائے لا مرو ابا بکر، عمر نہیں ابو بکر کرسی۔ حتیٰ کہ ایک دہاڑے فکرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کم تے دیر نہ ملے، انہوں صحابہ نماز شروع کر دیتی ہے، جماعت شروع کر دیتی ہے، اور عمر کو مسلط بنا کھڑا ہے، میرے آقا حجر مبارک کے بیٹھے آمن تیری سیٹ ہو سی پہ آمن، اللہ اکبر، آپ حجر مبارک کی تشریف فرما ہے، اور حجرہ محراب کو پر رہتے کہیں میرے آقا دا محراب مبارک جائے نٹھے، حجرہ مبارک نٹھے، تو کو پتہ ہے کہ دوری کہیں نہیں ہے جرا فاصلہ کہیں، اللہ جائے جب وہ دکھا رہے وہ کوئی بلا دکھا رہے، جب وہ نسی دکھا رہے وہ کوئی بلا دکھا رہے۔ جلے عمر تکبیر تحریم آکھی، اللہ اکبر آکھیے، میرے آقا علیہ السلام اپنے حجر انور جو پردہ ہٹائے اور میں نے لا عمر مسلط جب تک صدیق دی جسم جان ہے، مسلط صدیق ہی ہو سی، عمر نہیں آ سکتا، یا کوئی نہیں آ سکتا، مہر لے گئے میرے آقا، مہر لے گئے۔ فکروں دسو ہم کیوں ابو بکر کو شان کیوں پہ ملتی، یہ مقام کیوں پہ ملتے، مفتت ملتا ہے، مفتت ملتا ہے، نا خلیل کو جو مقام قربانی تے ملے تے صدیق کو مقام بھی قربانی تے ملے، قربانی نہیں تنسی، قربانی نہیں تنسی، قربانی تو تے مہربانی تھی نہ پائیں، کیا قربانی نہیں تنسی، جو کچھ ہاں سب کچھ قربانی، جو کچھ ہی نے کرو صدیق کرو ہاں، نہ اپنی جسم دا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہاں، نہ اپنے مال دا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہاں، نہ اپنے گھر دا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہاں، نہ اپنے بچے دا مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہاں۔ صدیق دا عقیدہ ہے ہاں میرے جسم دا مالک کی امنا دا لاب ہے، میرے مال دا مالک کی امنا دا لاب ہے، میرے گھر دا مالک کی امنا دا لاب ہے، میرے بچے دا مالک کی امنا دا لاب۔ ہجرت والی رات، ہجرت والی رات میرے آقا علیہ السلام ابو بکر کو جلے کوڑا کھڑکائے، ابو بکر دا مسائیں کوڑا کھڑکائے، اندروں میں جو آواز آئی ہے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر اجب پہلی دفعہ کوڑا کھڑکائے، پتہ کوئی نہیں کون کھڑکے نہ کھڑے، لیکن صدیق کیا آدھے لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر کھڑا، آپ فرمائے نے صدیقہ تے کو کیوں پتہ ہاں میں ہوتا کیا، میرے کھڑکاؤں دے تے کیوں پتہ لگے، ایسی سنا ہے کہ فرمایا نہ ہوئے کہ صدیق ایک رات اوسی تو تے میں کٹھے مکہ چھوڑے سو مدینے گرنے، انہوں نے ہاڑے کروں رات کو سمن چھوڑ دیتے، میرا محبوب تارتے آوے کہ صدیق نیدر کہ قربانی نہیں تبیا کیا ہے، سمن چھوڑ دیتا کہ میرا محبوب دروازے تے آوے، گھوڑا کھڑکا اور صدیق سنتا کیا ہوئے، میرا محبوب انتظار کھڑا کرے، سونا مجھے ہاڑے کروں سمن چھوڑ دیتا، گھر دے جتنا پونجی ہے، جتنے پیسے ہیں، غالباً ایک روایت چاہتے کہ 30,000 درہم وہ پونجی یا کچھ گھر رکھلاتی، ساری کا چاہتی ہے، ساری کا میلی ہے، اور میری میں دے حضور دے پچھو میرا پہ خرچ کرنے واسطے، میرا مال حضور دے کر خرچ تھی گیا، ایک رو سونا مصرف کے جاؤ، آپ درمانہ ٹھیک ہے، پچھو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق دا بابا سے اکھی کو نبی نے ہاں، اکھی کو نبی نے ہاں، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے، آپ کو بتی تقریباً 9 سال پر ہے، یہ روزانہ حضور علیہ السلام دے سفر کے ہم روزانہ روٹی پوچھیں گی، روٹی میں بخار اترائے راتی رہ گئے، وہ پوچھیں گی رہیں گے، روٹی پوچھیں گی رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہے، اما عائشہ دی ہمشیرہ ہے، عبداللہ بن زبیر دی اماں ہے، حضرت زبیر دی گھروالی ہے، سارے شانے والے، میں زبیر دی
دی شان وچ کمی ہے، نہ عبداللہ ابن زبیر دی شان وچ کمی ہے، نہ ام عائشہ صدیقہ دی شان وچ کمی ہے، نہ ابو صدیق دی شان وچ کمی ہے۔ وہ بڑھڑا ابا اکھی کلو نبینا سڑے نے اپنی پوتری کو سڑے نے ابا ابو بکر جو گئے سفر تے میں سنے سب شے چاہ گئے گھروں تو آنے واسطے کسے رکھ گئے تو آنے گھر دے خرچے واسطے کسے رکھ گئے 9 سال دی بچی ہے صدیق دی طبیعت تے دیکھ جی میں اپنا سینہ عشق مصطفیٰ نال آباد رہا اپنے بچے کا سینہ بھی عشق نال بھریا رہا اپنے جسم میں اپنے سینے میں آمنہ دلال دا عشق بھری اپنے بچے دے سینے میں عشق بھر کھڑا ہے 9 سال دی بچی دادے کو کیا دی بچی کو پتہ ہا ابا چھوڑ کے شکا نہیں جا ہر شے چاہ گئے کو پتہ ہا لیکن دادے کو کیا جواب دیں گے ادھیے دادا سارے واسطے بہن کو چھوڑ گئے بابا سارے واسطے بہن کو چھوڑ گئے بابا حضرت ابو قحافہ اکھی کلو نبی نے آفر میں نے بچا چاہ وہاں جنی شراک کے پر وہ بے ہاتھ کیسے چاہ ہوئے ہاں کیا کیتے سی چند ٹھیک رہ جا کٹھا کیتے سی چند پتھریٹا جا کٹھا کیتے سی ٹھیک رہا اور پتھریٹا کٹھا کر کے کپڑے میں بلہیٹ کے اندھے دادے دا ہاتھ پکڑے انہوں تے پھرے نہیں بیٹھئے دادا یہ سارا مال سارے واسطے یہ سارا مال سارے واسطے چھوڑ گئے قربان بنا صدیقت ہے کہ جہاں عشق بھرے اپنے بچے میں بچے بھی ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہے وہ بچی کیا گواہی کھڑی دیں گی دادا دنیا دا مال کے لیے ہے دنیا دا مال تے ٹھیک رہا ہے دنیا دا مال تے پتھری کیا ہے کیا آمنہ دا لال ساکو مل گئے تے لوڑ کے چھے اللہ دا محبوب مل گئے ساکو لوڑ کے چھے کہ رو فقیر عرضے بیٹھا کریں دے جن قربانیاں ہونے اتنا مہربانیاں تھی 18 ذی الحج حضرت عثمان زندورین لگے اللہ تعالی عنہ عثمان باحیادہ کہ آپ کی شہادت سونا ہے 18 کو آپ کی شہادت غالب عثمان کو بھی مقام ملے جو مقام ملے پھر قربانی دے ملے جیرے میں میرے آقا جیرے میرے اعلان فرمانا کوئی ہے چندے وچ کیسے دینے والا سب کو پہلے ٹاب مار عثمان ہوگا سب کو پہلے عثمان ہوگا مدینہ شریف میں چلے گئے ایک کھوہ ہوتا سارے اٹھاؤ پانی بھرے گیا کھوہ یہودی دا یہودی ویسے مسلمان دا دشمن ہے وہ مہنگا پانی بچے رہا اور صحابہ مسافر ہیں مکہ تو گئے ہوئے انہیں کوئی پیسے کتو ہے پانی بول کے دینا میرے آقا علیہ السلام فرمائے کوئی ہے مسلمان واسطے پانی خرید کرنے والا سب کو پہلے عثمان اٹھے سنا میں خرید کرنا یہودی کو گئے اور میں نے یہودیہ خوب بچے نہیں جو منگ کی قیمت منگ سے تک دے ساتھ تو منگ آج میں تک دے وال واسطے دیا مگر میں بچے نہیں میں نے خوب بچے بھی کہوں گئے تو پیسے کھڑا کمندہ پانی مہنگا بیچ پیسے کھڑا کمندہ انہیں کو ضرورت پیسے نہیں ہے لیکن عثمان پیسے واسطے تنا گیا کھڑا عثمان چند ٹکے دے کے اللہ کے محبوب کو بول کھنا چاہتا چند پیسے دے کے اللہ کے محبوب کے دل کو کھنا چاہتا جلے ڈٹھے سارا خون نہیں دیتا پیچھے وہ بیادہ حلائس ایک دے چھو سارا نہ دے ادھا خون بیچا ایک دہڑا تم پانی بیچی ہے جا میں بیچے سا اون ڈٹھے یہودی ڈٹھے ادھے خون دے پیسے میں دے اندر اور ایک دہاڑا میں پانی بھی مہنگا بھی چیسا وہ بھی پیسے اندر لالچے چاہ گئے آدھے پیسے دا لالچے چاہ گئے کہ ٹھیک ہے ادھا بھی چینا حضرت عثمان سی ادھا گھن گی دے ادھا یہودی دا ادھا عثمان سی دا اور تائے تھی گئے ایک جالے پانی تو سامرے سو ایک جالے میں گھرے سا یہودی نہ تائے تھی گئے یہودی دا مارا ہا ان پیسے نہ لیتے اور مہنگا پانی لیتے جلے دوجہ جارا عثمان دائے عثمانہ کے بھروے سارے مفت بھر کوئی پیسہ کا نہیں مفت بھر میں جو سارے بھامے مسلمانان بھامے کافر ہیں اون جہانے دا بھی بھر کی دن اگلے جہانے دا بھی بھر کی جلے اگلا جارا یہودی دا نہیں آئے کھوتے کوئی بھی نہیں کیا کٹ تھی کہ اخیر بھی آت تھائی گئے چھوڑے حضرت عثمان علی کھون سارا بول کھین کی دے کھون اسی کی دا اللہ دے محبوب دا دل کھین کی دے اللہ دے محبوب دا دل کھین کی دے فقیر کی تھی پڑھے واللہ فقیر دے دل کو لگ دی گا کہ آج تک وہ کھو حضرت عثمان غنی دے نام
1400 سال گزر گئے ہون بھی وہ الاٹمنٹ حضرت عثمان غنی دے نام ہے اندے آس پاس ایویں ہے نا اندے آس پاس کھجور دا باغ ہے اور وہ کھو دے نام بہت ساری زمین ہے باغات ہیں وہ سارے باغات اج تک عثمان غنی دے نام ہے اور اندی جڑی آمدنی ہے وہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ نمبر اجا تک بینک چلتا ہے اکاؤنٹ نمبر عثمان دے نام دا اجا تک چلتا ہے اور اندے بینک اکاؤنٹ وچ کروڑوں روپے دے پائے کروڑوں روپے دے پائے اور اج تک حضرت عثمان غنی دے نام دا بجلی دا بل آندے جڑے بل آندن عثمان غنی دے نام نال آندے کمال ہے اللہ رب العزت کی شان دے اتنے 100 سال اتنے گزر گئے لیکن اللہ کو عثمان دا نام ایسا پیارا لگے اللہ سینہ خون تو مٹائے نہ جائیداد تو مٹائے قربانے لیتن سی فقیروں قربانے لیتن سی اور حیاء والا جوان تھا فقیر پہلے بھی عرض کرنا نے میرے آقا علیہ السلام آپ لے کے ہوئے اپنے قدر مبارک کے گھر لے کے ہوئے نا اور آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہچا گیا پنڈلی تو ہٹ مجھے کوئی ہاتھ کہیں گوڑا ظاہر نہ کیوے گوڑا ظاہر کیون کرنے والا بھی گنہگار دیکھنے والا بھی گنہگار اصل جٹ لوگ خیال سے کریں گے جلے دھندے بس میں دھڑو کپڑا بدھا کے صرف کترا ہے لیکا جا رکایا گوڑے کرو گھن کے دنی تک گوڑے بھی شامل ہیں یہ نگیز ہے انہا کوئی حصہ بیدہ دیکھن حرام ہے نجائز میرے آقا علیہ السلام آرام فرمائے لیٹے ہوئے پنڈلی مبارک کو کپڑا ہجا ہوئے کہ یہاں نورانی پنڈلیا ہوئے نور دا شواں نکل دیا کلا نور دا شواں نکل دیا کلا کوڑا کھڑکی کون ہے ابو بکر ہے ابو بکر سیاں ہے بہ گئے آپ عمر لے کے بلا کوڑا کھڑکے کون ہے دیکھو عمر آیا کھڑے آمن نے عمر آپ عمر لے کے عمر ہی بہ گئے بلا کوڑا کھڑکے اور میں نے دیکھو کون آیا کھڑے سنا عثمان آیا کھڑے تو میں نے عثمان کو جھلی عثمان کو جھلی ناما نے بھی میرے آقا اٹھی بیٹھے اور اپنے پنڈلی مبارک ہوتے کپڑا سچے لئے جوڑ بیٹھے میں نے ہون عثمان کہ عثمان اندر آئے صاحب سنا خیر تہائی ابو بکر آئے لیٹے رہ گئے عمر آئے لیٹے رہ گئے عثمان آئے تو صاحب اٹھی بھی بیٹھے ہو بلا پنڈلی مبارک ہوتے کپڑا بھی دیتے ہوئے یہ کیا ماجرا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمائے میرے غلام ہو عثمان وہ ہے جنہیں تم اللہ کے فرشتے حیا کرنے اللہ کا نبی حیا نہ کرنا میرا پنڈلا ظاہر دیکھ کے عثمان کو شرم آوے ہا عثمان کی میں بہیا میرے کو یہ خاطر میں اٹھی بیٹھا کپڑا چوری میں پیچھے عثمان کو نہ باہ یا عثمان باہ یا اللہ اکبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے دوہرے داماد کہیں بدی شخصیت داماد ہون بھی تو عزت و شرم ہے یا کہیں اور کائنات ایک بندہ دے آمن لگا دے اندر داماد ہون کوئی چھوٹا شرم نہیں ایک صاحبزادی نکاح میں دیتی نے تیرے مثال ہے روچی دیتی نے روچی دا مثال ہے میرے آقا فرمایا عثمان اگر میرے کو داہا بھی اندے چالی بھی اندے میرے کو 40 لڑکی ہوئے ہاں وہ مثال تھیدہ رہے ہوں یہاں تک اڑے نہ ہے یعنی یہ جو پسندیدہ دامات تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بارہ فرمانے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمانے فرمائے آخری آپ نے آخری دور ہے حضرت عمر سے متعلق میرے آقا فرمایا عمر ڈھال ہے جب تک عمر رہے ویسی دنیا تے کوئی فساد نہ تھی سی کوئی دنگا نہ تھی سی کرا ہو شیطان نہ اٹھ سی کرا ہو فتنہ فساد نہ اٹھ سی اور باقی وہ میلے تک کوئی بھی ظاہر نہیں کیا بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر دور پر فساد شروع میں تو بھی صرف
لالچی لوگ ہیں، حکومت دی لالچ ہے، پیسے دی لالچ ہے کہ ہوں کیا حال ہو سی سارا ہوں کیا حال ہو سا پیسے دی لالچ ہے، حکومت دی لالچ ہے، وڈے پہ دی لالچ ہے، پتہ نہیں ایسا کیا پہ کرے ہو سا ہوں سارا کیا حال ہو سی جرے میرے اون دور ہے حکومت اور پیسے دی لالچ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا محاصرہ کی تھی کھڑے 40 دہاڑے تک نہ پانی اندروں میں جانی تیرے نہ کھانا اندروں میں جانی یہاں کہیں روزہ رکھا ہو سا جناب عثمان روزہ رکھے 40 دہاڑے دا روزہ نہ پانی اندر گئے نہ کھانا اندر گئے، لیکن جوان حشاش پشاش بیٹھے، نفلی پڑھدا بیٹھے، مسکراندہ بیٹھے، تلاوت کردا بیٹھے۔ کہیں جو پوچھے عثمان تے بھوک نہیں لگتی تے ترہ نہیں لگتی؟ آدھے بھوک لگتی ہے، تلاوت کرنا ترہ لگتی ہے، نماز شروع کر دینا عبادت نال میرا بھوک ہی لہ بھی نہیں ترہ بھی لہ بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آپ کو شہید کیتا ہے، ہوں دہاڑے شہید جڑے جاڑے ہیں ہوں دہاڑے آپ کو بارے غسل پہ پڑھا نیند رہی خواب کو بیدار تھے، اٹھے بیٹھے تے کھل دے بیٹھے، اٹھے بیٹھے تے کھل دے بیٹھے۔ گھر والی پوچھتے عثمان خیر ہے کیوں کھلدا بیٹھی؟ آپ فرمائنے میں ہوں نیند رچ میں آمنہ دے رات دی زیارت تھی ہے۔ آپ فرمائنے عثمان مجھے نہ تھی جرا روزہ رکھی بیٹھی تیرے افطار دا انتظام کی تھی بیٹھا روزہ میرے قرآن میں تھا، روزہ میرے قرآن میں تھا جہتے روزے دا انتظام آمنہ دا رات دی بیٹھا ہوئے مران دے کوئی فکر ہو سی، مران دا کام ہو سی، مران دے انتظار ایک بیٹھا ہو سی، موت دیر نہیں پئی ہے، موت آوے تے آمنہ دے رات دا دیدار تھی گئی اور جرا میرے واسطے دسترخوان بچھائی بیٹھے روزہ بدھاون واسطے نعمتہ میرے واسطے رکھی بیٹھے نعمتہ استعمال کرنا میں سارا وجود اپنا دل ہی ٹھارا آئیں ٹھارا وجود ہی ٹھارا اللہ کرو سب کچھ عطا کی دے مل دے لیکن قربانی ہوتے مل دے جتنا جائے قربانی بندی ہوگی مہربانی اتنا بچہ رو اتنا بچہ مہربانی آتی ہے انہیں لوگ قربانی ہوتے اللہ سے مہربانی کی کریں صحابہ ہوں اہل بیت ہوں صحابہ کی شریعت کی لگو اہل بیت کی شریعت کی لگو صحابہ دی محبت کی ایمان دا حصہ اہل بیت دی محبت کی ایمان دا حصہ انہیں کو آپس سے پیار ہے سب کو ہے نہ پیار انہیں کو آپس سے پیار ہے سب کو ہے نہ پیار صحابہ نال پیار اہل بیت نال پیار اہل بیت نال صحابہ پیار فرمائے اور صحابہ نال اہل بیت پیار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دل مثال مبارک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے حضرت عمر سے پہنچے جنازے میں جب جنازہ تیار تھا صفہ تیار تھا حضرت ابوبکر صدیق صف وچ کھڑے ہیں حضرت علی سی سر ماری ابوبکر آپ مسلم تے آپ فاطمہ دا جنازہ تیرے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا پیار دا گل ہے محبت دا گل ہے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائے آپ فرمائے علی تو گھروالا ہی میں تیرا حق ہے تو نماز جنازہ پڑھا لیکن حضرت علی سے فرمایا ابوبکر میں تے وعدہ پیا تم پڑھا تیرے ہونے ہوئے پیار نہیں پڑھا سکتا پیار کا گل ہے آپس میں محبت کا گل ہے انہوں نے آپس میں پیار ہے سب لوگ ہیں نا پیار اللہ کریم یہ محبت رکھے فکرو یہ محبت دیتے مارے اور انہیں لوگ یہ پیار دیتے اللہ سے کیا مطلب ہے آیت کیا پڑھیے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له اللہ سے فرمائے میرا محبوب نثارے میں میرا رب رزق کھول دے دے وسیع کر دے دے جن واسطے چاہتے اپنے بندے بھی اور تنگ کر دے دے جن واسطے چاہتے وسیع کر دے دے جن واسطے چاہتے تنگ کر چھوڑے دے رزق صرف ٹکر کو نہیں آتے فقیرو رزق صرف روٹی کو نہیں آتے رزق روٹی بھی ہے رزق ٹکر بھی ہے رزق ظاہری نعمتہ بھی ہے رزق باطنی نعمتہ بھی ہے اللہ سے جے کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتے ظاہری نعمتہ جتنا وسیع دے سکتے باطنی نعمتہ جتنا وسیع دے سکتے ان کی مرضی ایک کی ذات کو سارا نعمت نال مالا مال کر چھوڑے ظاہری نعمت نال ہی مالا مال باطنی نعمت نال مالا مال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری نعمت نال ہی مالا مال باطنی نعمت نال ہی مالا مال
صرف مالا مال نہیں بلکہ مالک بنا چھوڑے میرا محبوبہ ظاہری نعمت نہ مالک کی تو تے باطنی نعمت نہ مالک کی تو جو کچھ مل سی تیرے صدقہ مل سی جے کو مل سی تیرے صدقہ مل سی وہو خیر الرازقین اللہ سے فرمائے بہترین رزق دے والا میں ہاں میرا محبوب کے سارے ہیں پہلے بھی کلمہ عرض کی تھے یاد رکھو آج کل جنات کا اثر ہی ہوئے کرنے اور جادو دی بھی بھرمار جادو دی بھی بھرمار اور ایک کیوں ہے کیوں میں کہتا ہوں کیسا بھی تین گروہ ہے نمازی لوگ کھاتے ہیں بے نماز آدمی زیادہ تر پلیت رکھتے ہیں پاک میں پاک صرف نمازی بندہ راسی جرا نمازی ہے انہیں جسم بھی پاک راسی انہیں کپڑے ہی پاک ہو سکتے جرا بے نماز ہے نہ انہیں کپڑے نہ اعتبار ہے نہ انہیں جسم کا اعتبار انہیں جسم بھی پلیت انہیں کپڑے ہی پلیت اور پلیت بندے کو ایک پلیت مخلوق گلے دی جنات گلے ہیں یہ طرح ہسپتالہ بھائی تو میں بظاہر ظاہری بیماریاں لگ جائیں لیکن بہت سارے لوگ کثرت نالج ہیں کہ ظاہری بیماری پہنی انہوں نے جنات دے اثرات اور جادو دے اثرات جادو بھی بہت چلتا پہ دشمنی میں چھے دوسرے دی دشمنی میں جادو چلتا پہ پیسے خرچ کر کے دوسرے کو مارنے والے واسطے جادو چلتا پہ لیکن یاد رکھو چاہے جنات ہے چاہے جادو ہے روحانی چیز کا علاج اللہ دی پاک کلام سبحان اللہ اللہ دی پاک کلام جنات کا علاج ہی اللہ دی پاک کلام اور جادو کا علاج ہی اللہ دی پاک کلام جادو کا اصل اللہ کریم آخری دو سورت نازل فرمائیں آخری دو سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو سورت اللہ کریم جادو کا اصل نازل فرمائیں میرے آقا علیہ السلام تے جادو تھا اللہ دے نبی تے جادو تھا جنہیں اللہ نے نبی کو نہیں چھوڑا اصل کے باپ دی مولی ہے اللہ نے نبی کو نہیں چھوڑا جادو دا اثر آپ ہوتے تھے اللہ سی جادو دے توڑ واسطے سورت نازل کی کہا اور جنہیں جادو حضور علیہ السلام تے دھاگے دے ہوتے دن بھی نہیں جاؤں ہوئے سے کیا پیا فرشتے دے ذریعے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشاہد آپ دھاگے کٹوائیں اور ایک سورتاں کو گندھی میں یارہ ہم اور انہیں کو صورتیں نہ آیتہ بھی یاد ہیں حکم تھا کہ ایک آیت پڑھتے مجھے بھوک مرنے مجھے اگاڑ کھلے دے اثرات ختم کیے سے معلوم تھی دے جادو دا علاجی قرآن اور جنات دا علاجی قرآن یقین ہو گئے یقین والے واسطے علاج ہے جب یقین نہیں کہیں گے واسطے کوئی علاج ہے اور ایدے بچ جنہی اصل کال فقیر عرض کرنا چاہتے فقیروں عاملے کرو دھوپے کرو بچوں دھوپے کرو عاملے کرو حساب والے لوگیں کرو بچوں انہیں کرو بنجان نال ظاہری فائدہ تے تھی نہیں فقیروں کہ بیماری اگی مجھے اے فائدہ تے تھی نہیں باقی ایمان ہی خراب حضرت صاحب علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کو کوئی آپ کے حضرت صاحب حساب کروا میرا پچھے آپ اپنے پیر دا حوالہ لے لیں پیر دا حضرت عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ حوالہ لے آپ فرمینے میرے پیر فرمینے آپ فرمینے آپ کو کوئی آکھا نا حساب کرو آپ فرمینے فقیرہ اپنا ایمان ہی خراب کرنی مجھا ایمان ہی خراب کرنی اپنا ایمان ہی خراب کرنی مجھا ایمان ہی خراب کرنی حساب کتابیں آنے کو بچو ایمان کھس گرنے اور بھیڑے نے آپس آپس بھیڑے نے کوئی گٹھی دا نشانہ دا سوڑے سے فرائیں رات دی گٹھی ہے انجھے کپڑے پاؤ کہیں دو تو تے فیٹ مان چیز ہے اگلے آرے حساب کیتے پوتر کو تے ماں کو کھڑا ہے پوتر کو آجس تے روتے ماں جادو کی دی بھئی او ماں دے سیاتے مان کھڑے تو جادو کی دی بھئی میں کو فلانے مولی دے سے او ماں جو بلا چھٹی او مولی دوتے آگے دی میں تو سب بھڑوائی کھڑی ماں پوتر کو تو آگے کٹڑی ماں کے بدنام تھیا بیٹا گھر بدنام نہ کر پانی چاوا دام کر لینا تیرے پوتر دورام کی تیرے پوتر دورام کی تو کہ انہیں لوگ ان بچوں ایمان کھسنے بیٹھے قرآن مجید شفا ہی دے قرآن مجید کو مضبوطی نام کرو اللہ کریم دا اعلان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. اللہ سے فرمایا قرآن مجید شفا بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن ہر ایک واسطے نہیں. للمؤمنین یقین والے واسطے شفا بھی ہے یقین والے واسطے رحمت. قرآن مجید نال شفا حاصل ہوگی. قرآن مجید پڑھنے والے لوگ نے کہ بات نہیں. اچھا بلا دے انہیں کو ویسو کیا اکثر تیری روزی بدھی پئی تیری روزی بدھی پئی. اللہ تیری روزی دے دے تو بات سکتے. خدا تیری شے دے دے کو روک سکتے. خدا جے کو روکے کو کھلوا سکتے. کوئی بدھیش دیت کا نہیں. سارے اپنا بد اعمال ہیں, سارے اپنے گناہ ہیں, سارے اپنے جرم ہیں تیرے رکاوٹ بنے کرنا. ورنہ کوئی نہیں بات سکتا کہیں روزی کو کہ روزی کوئی نہیں بات سکتا. اللہ نے یقین کرو. اللہ سے خود فرما دیتے میری مرضی جن واسطے چاہنا روزی فراہم کر دینا, جن واسطے چاہنا روزی تنگ کر دینا. اللہ دے ہاتھ سے روزی. وفی السماء رزقکم وما توعدون فرب السماء والارض انه لحق. اللہ سے فرمایا تیری روزی آسمان میں ہے. میں کو آسمان اور زمین دے رب دی قسم ہے سچ ہے. اللہ سے قسم چاہ کے آکھے روزی میرے ہاتھ سے جیری شے رب دے ہاتھ سے جو کون بات سکتے وہ کون کھول سکتے کون بات سکتے ہو. اللہ رب العزت کی مرضی کے کچھ اتنا دے بھی دے سکتے. سبحان اللہ. یہ خاطر فقیروں کی چیزیں کو بچوں انہیں لوگوں کو نہ منی ایمان ہی خراب کی سی اور صحت ہی نہیں ملنی. صحت ملنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درد ملے. اللہ تعالیٰ یقین ہوئے یقین ہوئے. قرآن فقیر بیٹھے ہیں حضرت صاحب در واقعہ انہیں دے فقیر دے کرنے ہوئے جب آواز اندھی کھڑی آپ کا فرمان اللہ کرے. فقیر کو یاد ہو سی کہ فقیر کا بعض بیمار تھا. یاد ہے نا بعض بیمار تھا. علاج کر کر تھک پائے دم درود کرا کرائی تھک پائے کچھ نہیں بنا. کھڑے تھک کی تنسی دوائی کوئی تنسی کچھ نہیں بنا. پیچھے وہ کہیں آ کے فقیر آئی میں کہا ادھی رات کو آنے جرا مسجد اللہ اللہ کرنا کٹھا اسی ہوں کرو تو دعا مکالے. ادھی رات کوئی میں کوئی نہیں اٹھتا فقیرو. نماز اوکھے اٹھتے ہیں ادھی رات کو نہ اٹھتے ہیں. اور کچھ وقت پہلے کچھ زمانہ پہلے لوگ ہم ادھی رات کو اٹھن والے ہم چاہے دیہاتے میں جنگلے میں کوئی گزرے ہا مسیطے میں آواز اندھی پہ رہنی ہے اللہ نے نام دی آواز اندھی ہے. حضرت صاحب یہ بھی واقعہ بیان فرمانے ہم فقیر ایک روز گزرتا ہا تو ایک فقیر رستے میں اللہ اللہ کرنا بیٹھا. ایک جارے گزرے تو نوکتا بیٹھے کہ میں کتا نوکتا پہ کھڑ تھے کہ دیکھا تے صحیح کہ تے بندہ ہوندے اج کتے دی آواز ہے بنیا دیکھا تے صحیح جے اندروں گئے دیکھے بندہ وہ بیٹھے لیکن نوکتا بیٹھے. اکتی فقیرہ خیر تے ہے اگے اللہ اللہ کرنا ہمیں آج نوکتا بیٹھی اکتی یار یکا اللہ اللہ کرنا ہم آج میں کہ کتا لکھا نوک لکھا متعین راضی تھی. ادھی رات کو گئے ایک فقیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مٹی بننے نہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے نہ بیٹھے نفیس بات کو کمندہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا بیٹھے اور تحلیل لسانی لا الہ الا اللہ ذکر کرنا بیٹھے. بیٹھ ہے اٹھیں گے بچوں فارغ تھی نے میں دعا دا وہ کتا فارغ تھی نا ادھی رات کو جرا گیا بیٹھے فارغ نہ تھی نا بجا خیر کو ہاتھ لائے سنینے تھی گئے. فقیرہ دعا مانگ میرا بچہ بیمار ہے دعا مانگ اللہ کو شفا دے. وہ ہاتھ کھڑے کی تن ایسے یاد ہوتا بنا ہاتھ کھڑے کی تن ہاتھ کھڑے کی تن کیا کھیسی اللہ تیری میری یاری دے بچے کو شفا اللہ تیری میری یاری دے بچے کو شفا. بس یہ کچھ آدھا والا اپنے کام میں چلا. فقیر اٹھے دل میں چھوڑ منہ چھاتے آوے دے کہ بڑے انہیں دوئی منگن سے کچھ نہیں بڑھیا خریتا کی دل سے کچھ نہیں جملے نہ کیا پڑھ دے ایک جملہ چاہ کس میں ترخواہ چھوڑے سی دعا تو نہیں سی منگی میرے واسطے ترخواہ چھوڑے سی. لیکن جنہیں گھر آئے گھر والی نے سے یہ تیرے بچے کو سکون لگتا پائے تیرے بچے کو سکون لگتا پائے جنہیں سویر تھے یہ بچہ آئی تھی پیچھے پتہ لگے کہ سارے لمبے دعائیں یہ کچھ کہنا ہا جنہیں وہ فقیر نے ایک جملے میں کمار جنہیں باہر دینے تھے گھروں اٹھے فقیر کا کنڈا بن کھڑکائے جنہیں فقیر باہر ہوا ہے اگر کسی فقیرہ میں حکال پوچھنا ہے میں کو اکال تیرا اچھا یار کیا پوچھنا ہے اگر کسی یار رات تیرے کو دعا منگوئیم تین جملہ بولے کہ اللہ تیری میری یاری دے بچے کو شفا دے تیری دعا نہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دیتی ہے میں کو اے دست تیری رب نال یاری کے جیئے
تے یاری جب واسطہ دیتے کہ تیری بڑی یاری نے بچے کو شفا دے تیری اللہ نال یاری کی چھیے مگر فقیرہ یاری نہیں تے دیا کیا ہے نہ آپ سمجھے نہ میں کٹھان دے نہ آپ سمجھے نہ میں کٹھان دے یاری نہیں تے دیا کیا ہے پھر اللہ نال یاری لوں اللہ والے نال یاری لوں یہ رستہ سچا ہی نہیں تیرا آپ مجھ دندہ ہے داڑھی مونی پٹھے نماز نہیں پڑھتا استنجے دا دانی سی اندہ تیرا علاج کرے سی تیرا علاج کرے سی تو اندھے منوز دے ہاتھ کی جو شفا مل سی اللہ کریم تو سارے کو سمجھ عطا فرما قرآن مجید کی برکات عطا فرما قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے قرآن مجید کی برکات حاصل کرنے کی توفیق دے سمجھنے